کافی دیر سے یہ تقریب جاری ہے اور مجھے بھی اس میں بیٹھنے کا مسلسل شرف و اعزاز حاصل رہا ہے۔ جس خوبصورت انداز کے ساتھ اہل سنت کے ابھرتے ہوئے جوانوں اور ثناخانوں نے اپنا ہدیہ عقیدت بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ تھا، اور روحانیت کا بھی ایک باقاعدہ اثر آج کی اس محفل میں طاری رہا ہے۔ بالخصوص جناب محترم و مکرم ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نقیبی صاحب کی نعت کے دوران پورے مجمع پر ایک رکت انگیز بے خودی کا عالم طاری تھا، اور اس کے بعد ہماری جماعت کے بڑے سمجھدار اور دانا عالم دین حضرت علامہ مولانا فاروق احمد نوری صاحب نے جس خوبصورت انداز میں اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمایا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید علوم کاملہ اور اعمال نافع سے سرفراز فرمائے۔ حضرت پیر صاحب کی اس محفل میں بڑی روحانیت کا اثر دکھائی دے رہا ہے، اور دور دور سے شمع رسالت کے پروانے اس میں شرکت کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آستانے کی فیوز و برکات کو قیامت تک کے لیے اسی طرح جاری و ساری فرمائے۔ آج کی اس پروقار تقریب کے لیے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ درود مصطفیٰ ہے، اور اپنی گفتگو کی وضاحت کے لیے میں نے قرآن مجید کے 4 مقامات سے اس کے کچھ حصے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں سب سے پہلے ان آیات کا سادہ سا اور انتہائی اختصار کے ساتھ اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد میں درود شریف کے معنی کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد میری گفتگو کا جو مرکزی حصہ ہے وہ یہ ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام کی پیشی کس انداز کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے قواعد کیا ہیں اور اس کے طریقے کتنے ہیں، اور اگر وقت نے میرا ساتھ دیا تو آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ درود پڑھنے والے کا درود آقا کونین اپنے کانوں سے بھی سماعت فرمایا کرتے، اور یہ بھی عرض کروں گا کہ درود پڑھنے والے کی جزا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کیا ہے۔ سب سے پہلے جو مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وہ قریب قریب ہمارے اہل سنت کے حلقوں میں ہر شخص کو زبانی یاد ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ ان حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اپنے اسم کو نصب اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے اور جملے کی تحقیق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ استمرار اور مداومت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ جو ہے وہ حدوث اور تجدد کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر حین، ہر وقت میں اپنے نبی پر درود بھیجتا رہتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے رہتے ہیں۔
اپنے نبی پر. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، رب ذوالجلال اب تمہیں حکم دیتا ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے نبی پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو. دوسری آیات میں، دوسری آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں هو الذی. اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیہ کریمہ سرکار پر نازل ہوئی تو آپ کی بارگاہ میں جب سرکار نے مجدہ جاں فضا صحابہ کو سنایا تو آپ کے یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، حضرت ابو بکر صدیق، جن کی اپنی شان کا حال یہ ہے. حضور فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لو وزن ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض لرجحا بہم. اس ذات رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر میری امت کے سارے افراد کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور میرے یار غار ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر اس کا وزن کیا جائے، خدا کی قسم ابو بکر کے ایمان کا پلہ پھر بھی بھاری ہے. اور ایک روایت جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل من ابی